دو کنارے کا آنے والا ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہو چکا ہے کیونکہ یہ ڈرامہ اپنی اینڈنگ سٹوری کی طرف پہنچ چکا ہے تو درے شوار کی وجہ سے اس کا باپ کافی زیادہ ٹینشن لیتا ہے، لیکن وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ لیکن یہاں پر درے شوار کا باپ اب اس دنیا کو ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے صرف درے کی وجہ سے۔ اب جیسے ہی تیمور اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو گھر میں کافی زیادہ گہما گہمی مچ جاتی ہے۔ یہاں پر درے شوار کی زبان پھر بھی خاموش نہیں ہوتی، آئمہ کو ہاتھ سے پکڑتی ہے اور اسے کہتی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے باہر، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، تمہاری وجہ سے دیکھو میرے باپ کی کیا حالت ہوئی ہے۔ لیکن فاطمہ کہتی ہے، خبردار، اسے گھر سے باہر نکالنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اس کی وجہ سے تمہارے باپ کی یہ حالت نہیں ہوئی بلکہ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی یہ حالت ہوئی ہے، اور خبردار اگر تم نے میری بہو کو گھر سے باہر نکالنے کی ہمت بھی کی تو تم ہوتی کون ہو اسے گھر سے باہر نکالنے والی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ امی آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو، آج دیکھیں اس کی وجہ سے ابا کس حالت میں پہنچے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے کہ میں کوئی بھی اس گھر میں اس وقت بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی۔ تبھی وہ تیمور سے کہتی ہے کہ تیمور کو کال کرو اور پتہ کرو آخر کیسی حالت ہے اس کے باپ کی۔ اب جیسے ہی وہ کال کرتی ہے تو تیمور بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو روتا دیکھ کر تو کافی پریشان ہو جاتی ہے آئمہ اور کہتی ہے کہ تیمور آپ کیوں رو رہے ہیں، آخر کیا ہوا؟ اسے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تبھی اب فاطمہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے، تیمور کیا ہوا؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، آخر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تیمور یہاں پر کہتے ہیں کہ آئمہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بات سنتے ہی آئمہ چیخنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، تیمور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تبھی اب فاطمہ فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تیمور کیا ہوا؟ تیمور کی ہمت جواب دے دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ شاید ہم اجڑ گئے، میں اس بات کو اپنے منہ سے آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ وہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر تو اسے کافی زیادہ اب رونا بھی آتا ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہاں پر فاطمہ کو اب جیسے ہی درے پکڑتی ہے تو فاطمہ اب بہت ہی غصے میں کہتی ہے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، آج جو کچھ ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارا باپ اس دنیا سے تمہاری وجہ سے گیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی منحوس شکل مجھے دکھانا بند کرو، میں تمہاری منحوس شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ یہ بات سن کر درے اب کافی زیادہ اپنی ماں کو الجھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے، آپ ایسے بات کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ میں ایسا کیوں چاہتی میرا باپ اس دنیا سے چلا جائے؟ کیا مجھے اپنے باپ سے محبت نہیں تھی؟ سب سے زیادہ تو مجھے اپنے باپ سے ہی محبت تھی۔ فاطمہ اب اس کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو آج تمہاری وجہ سے، تمہاری ضد اور تمہاری حسد کی وجہ سے تمہارا باپ سب کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ تمہاری یہ بدتمیزیاں برداشت نہیں کر پایا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو امی، آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں، آپ کو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بات بتانے والی؟ یہ بات سن کر وہ بہت ہی زیادہ اب پریشان ہے۔ یہاں پر فاطمہ اب بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کاش کہ ایسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد رہتی۔ یہاں پر اب بہت زیادہ سنبھالتی ہے اور کہتی ہے امی کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ خود کو اتنا ہلکان کیوں کر رہی ہیں اس لڑکی کی وجہ سے، آپ خود کو ہلکان مت کرے۔ تبھی درے اب کہتی ہے کہ چھوڑو میری امی کو، تم آخر ہوتی کون ہو میری امی کے اتنا قریب رہنے والی؟ میری ماں ہے نا، تو میں اسے سنبھال سکتی ہوں، بہتر ہوگا کہ تم پیچھے رہو۔ یہ بات سن کر یہاں پر اب کہتی ہے کہ اگر تمہیں اتنا احساس ہوتا، اب بہت زیادہ باتیں آئمہ اسے سناتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر احساس ہوتا تو آج تمہاری فیملی تمہاری وجہ سے اس طرح رو نہیں رہی ہوتی، انکل تمہاری وجہ سے اس دنیا سے نہیں جاتے، لیکن تم نے تو کسی کا بھی کبھی لحاظ کیا ہی نہیں۔ یہ بات سن کر درے اس کے ساتھ اب بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ تبھی فاطمہ کہتی ہے خبردار اگر تم نے آئمہ کے ساتھ اب بدتمیزی کی تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی، جتنا نقصان تم نے ہمارا کرنا تھا وہ تم آلریڈی کر چکی ہو، مزید تمہارے ہاتھوں کا نقصان اب ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات سن کر وہ کافی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر
کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایٹ لیسٹ اس طرح کی باتیں مت کریں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جبکہ دوسری طرف اب دعا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی ولید نسرین کے ساتھ ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولید اب کافی زیادہ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تبھی آئمہ بہت زیادہ کالز کرتی ہے لیکن ولید کسی کی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا ہوتا اور ولید کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آخر دریشوار کا باپ اس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ اب غصے میں ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں دریشوار کو کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گا اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو۔ وہ بہت ہی زیادہ اب پریشان ہے۔ یہاں پر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے کہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی یہ ہے دریشوار جیسی عورت کے اوپر یقین کرنا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی ہوتی اور میری بیٹی آج اس حالت میں نہیں ہوتی۔ یہاں پر اب جیسے ہی ڈاکٹرز باہر آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ابھی تک دعا ہوش میں نہیں آئی، ابھی تک وہ انڈر آبزرویشن ہے اور آنے والے 24 گھنٹے اس کے لیے کافی کریٹیکل ہونے والے ہیں۔ یہ بات سن کر تو اب وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے کہ نہ جانے میری بیٹی آج کس حالت میں ہے، صرف دعا کی وجہ سے میری بیٹی کس تکلیف اور کس درد سے گزر رہی ہے۔ میری بیٹی تو بیمار نہیں تھی لیکن دریشوار نے اسے بیمار کر دیا کہہ کر۔ یہاں پر نسرین کو اب کہتا ہے کہ تمہیں دعا کو بہت زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے، میری دعا کا بہت خیال رکھنا، میں نے تم سے یہی کہا تھا لیکن تم میری بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ صاحب جی میں نے تو اس کی بہت حفاظت کی لیکن جب ٹائم سے دودھ اور اس کو کھانا نہیں ملتا تھا میں بی بی جان کو بہت زیادہ کہتی تھی کہ اس کا کھانا لا دیں لیکن وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتی تھی، پھر آپ ہی مجھے بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ ولید اب کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں دریشوار کو معاف کبھی بھی نہیں کروں گا۔ جبکہ دوسری طرف نکاح نامے میں چینجنگ کروانے کے لیے اب تو کسی بھی حد تک جا رہا ہوتا ہے شہیر۔ اب نکاح نامے میں ایسی چینجنگ ہو جاتی ہے جس میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آخر اصل کون سا نکاح نامہ اور اس میں ڈپلیکیٹ نکاح نامہ کون سا ہے۔ کسی کو بھی اس بات کا اب اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہاں پر وہی نکاح نامہ وہ اب تھانے جا کر درج کروا کر آتا ہے کیونکہ شہیر اب پولیس والے کو اتنے پیسے دے دیتا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر کہتا ہے کہ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ صاحب جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ بہت ہی غلط کیا، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر یہاں پر اب شہیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ویسا ہی کرو گے جیسا میں کرنے کے لیے کہوں گا۔